اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام۔ اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی بنیاد خدا کی اطاعت پر ہے۔ اسلام والا وہ ہے، یعنی مسلمان وہ ہے۔ یہاں انہوں نے لفظ مسلمان چھوڑ کر اسلام والا بولا ہے تاکہ ہم اس پر توجہ دیں۔ عموماً جو لفظ ہم زیادہ بولتے اور سنتے رہتے ہیں اور ہمارے کان ان سے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب وہ لفظ کوئی کہے بھی تو ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک رائٹر کی خوبی ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے جو ایک ریڈر کی سوچ کو ابھارتا ہے۔ تو اسلام والا یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنی سوچ کو خدا کے تابع کر لے۔ اسلام والا وہ ہے جو اپنی سوچ کو خدا کے تابع کر لے، جو اپنے معاملات کو خدا کی تابعداری میں چلانے لگے۔ تو گویا اسلام کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے، شعور اور عقل استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ تو جو انسان اپنی سوچ کو اللہ کے تابع کر دے اور اپنے معاملات کو خدا کی تابعداری میں چلانے لگے، وہی دراصل مسلمان ہے۔ یعنی مسلمان محض کوئی ایک ٹائٹل نہیں ہے یا کوئی ایک نام نہیں ہے جو کسی کو دے دیا جاتا ہے، بلکہ وہ سراسر کچھ کر کے دکھانے کا نام ہے، اور اس کرنے میں سب سے پہلے اپنی سوچ کو خدا کے تابع کرنا ہے۔ اسلام پوری کائنات کا دین ہے، یعنی پوری یونیورس کا، کیونکہ ساری کائنات اور اس کے تمام اجزاء سے مراد جو بھی چیزیں ہیں اس میں، جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور اس کے تمام اجزاء خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ماتحتی میں چل رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا وہ وہی کام کر رہی، اور وہ دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر رہی۔ مثلا سورج جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے بنا ہے، اللہ نے اس کے ذمے جو بھی کام لگائے ہیں وہ ان کو بہترین طریقے پر کر رہا ہے، خواہ حرارت پہنچانا یا روشنی دینا یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے علم میں نہیں۔ اگرچہ وہ دیکھنے میں بڑا ہے اور طاقتور ہے، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سورۃ یاسین کی آیت آپ نے کئی دفعہ پڑھی سنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لَلشَّمْسُ نہیں ہے سورج کے لیے، يَنبَغِي روا یعنی جائز نہیں ہے، سورج کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ کہ وہ چاند کو پالے، چاند کو جا پکڑے۔ وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنے ہی دائرے میں کام کر رہا ہے اور اپنے ہی کام سے اس کو دلچسپی، اسی لیے وہ 100% کام کر رہا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، اور وہ کیا کہ اس زندگی میں ہم اسی طور پر اپنے آپ کو، یعنی اسی طور پر ہم بہتر کام کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنے کام پر توجہ کریں۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام میں کوتاہی کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، اپنے کام سے انہیں دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسرے کے ہر کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور کام کی کوالٹی اپنی بھی کم ہوتی ہے اور دوسرے کے کام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو پوری کائنات کے اندر اگر آپ غور کریں تو نہ صرف یہ کہ سورج، بلکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے آگے جانے والی۔ رات بھی اپنے وقت پر آتی، اپنا کام کرتی اور چلی جاتی، پھر صبح ہوتی، دن آتا ہے اور پھر اس کے بعد دن چلا جاتا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی باری پہ آ رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہی قاعدہ اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پوری کائنات اسی اصول پہ، یعنی کون سے اصول پہ؟ اسلام کے اصول پہ چل رہی ہے، اور وہ اصول ہے فرما برداری اور اطاعت کا، اور اس دائرہ کار میں رہ کے کام کرنے کا جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا۔
ان میں سے ایک ایک چیز نہایت ایفیشنٹ ہے. دیکھنے میں بہت ساری چیزیں ہمیں جامد اور ساکت اور خاموش نظر آتی ہیں یا وہ ایک جگہ پر جمی ہوئی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر بھی ایک لائف ہے اور وہ بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ اسلام پوری کائنات کا دین ہے، کیونکہ ساری کائنات اور اس کے تمام اجزاء میں صرف بڑے بڑے اجزاء ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بھی، یعنی ایک ایٹم تک، نیوٹرون اور پروٹون تک، تمام کے تمام خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ماتحتی میں چل رہے ہیں، یعنی اس قانون کی وہ پوری طرح پابندی کرتے ہیں. یہی کائناتی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہی چیز دراصل انسان سے بھی مطالبہ کی گئی ہے. انسان کو بھی اسی طرح خدا کا فرما بردار بن کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے، جس طرح بقیہ کائنات مکمل طور پر خدا کی فرما بردار بنی ہوئی ہے. جیسے باقی ہر چیز وہی کام کر رہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اسی طرح انسان کو بھی وہی کرنا ہے جو اللہ نے اس سے چاہا ہے، پسند کیا ہے. فرق صرف یہ ہے، یعنی دونوں میں، باقی کائنات اور انسان میں، کہ کائنات مجبورانہ طور پر خدا کی پابندی کر رہی ہے، یعنی اس کے پاس اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی آزادی نہیں، چوائس نہیں. اور انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے آپ کو خدا کے حکموں کا پابند بنا لے. یعنی انسان کو آزادی دی گئی، انٹلیکٹ دیا گیا، ریزننگ کی پاور دی گئی، عقل استعمال کرنے کی صلاحیت دی گئی، ذہنی اور فکری آزادی دی گئی. لہذا انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس آزادی کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے حکموں کا پابند بنائے اور جیسے اللہ تعالیٰ اس سے چاہے وہ ویسے ہی کرتا چلا جائے. اور یہی دراصل اسلام ہے. آدمی جب اسلام کو اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت آتی ہے، یعنی ذہنی طور پر وہ سرنڈر کرتا ہے، سرکشی ختم کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے. اس کے بعد اس کی خواہش یعنی ڈیزائرز، اس کی آرزویں اور تمنائیں، اس کے جذبات یعنی ایموشنز، اس کی دلچسپیاں یعنی اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے تعلقات یعنی ریلیشن شپس، اس کی محبت اور نفرت یعنی لو اینڈ ہیٹ، سب خدا کی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یعنی ان میں سے ہر چیز پر وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کیونکہ میرا یہ دل چاہتا ہے لہذا مجھے تو یہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا یا نہیں چاہتا. وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں حرام راستے نہیں اختیار کرتا. اس کے جذبات تو جذبات میں آ کر وہ ایسی باتیں نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں. یعنی اس کی جذباتیت بھی دراصل اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے. وہ وہیں پر اپنے جذبات کو روک لیتا ہے جہاں اللہ اس کو روکتا ہے. اس کی دلچسپیاں یعنی اس کے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں، اس کی من پسند چیزیں ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے شغل، اس کی ہابیز، یہ ساری کی ساری بھی سوچی سمجھی ہوتی ہیں. وہ کسی بھی بیکار اور بے مقصد کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا. وہ جو بھی کام شروع کرتا ہے وہ سوچ کے کرتا ہے کہ کیا میرا رب اس پر راضی ہے یا نہیں، کیا میرا رب اس کو پسند کرے گا یا نہیں. اس کے تعلقات یعنی خواہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو یا دوستوں کے یا ہمسایوں کے یا کسی بھی انسان کے ساتھ ہو، اور خواہ باقی تمام نیچر کے ساتھ، یہ تعلقات بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. یعنی اپنی خواہشات کے تابع، اپنی مرضی کے تابع نہیں کہ جب اس کا موڈ ہو، جب اس کا دل چاہے وہ ماں باپ کی بات مانے اور جب اس کا دل نہ ہو تو وہ انکار کر کے چلا جائے. یا اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف بھی آپس میں ریلیشن شپ ایسا نہ ہو کہ اگر خوش ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں اور اگر خوش نہیں تو پھر چاہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو تو اس کی پابندی نہ کریں. پھر اسی طرح باقی انسانوں کے ساتھ بھی، یا اپنی جو ذمہ داریاں ہیں کام کاج اور پیشے کے اعتبار سے، کہ انسان کہے کہ ہاں یہ مریض چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے لہٰذا اس کا تو میں ٹریٹمنٹ کروں گا، اور وہ مریض کی شکل مجھ کو، اس مریض کی شکل پسند نہیں لہٰذا اس سے میرا کوئی سروکار نہیں. تو وہ یہ طریقہ نہیں اختیار کرتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ بحیثیت ڈاکٹر میری ذمہ داری کیا ہے، اور اس میں وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور اپنے فرائض کو پوری طرح سر انجام دیتا ہے. اسی طرح اس کے تعلقات
उसमें भी वो ये पिक एंड चूज नहीं करता कि हाँ ये मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है, लिहाजा इससे तो मैं ताल्लुक रखूंगी, और फला भाई जो है वो तो मुझसे नाराज ही रहता है, लिहाजा मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं, मैं तो सारी टाइज काट रही हूँ। ऐसा नहीं कर सकता वो उससे भी ताल्लुक रखता है जो उसके साथ अच्छा सलूक करता है, और उससे भी रखता है जो उसके साथ बुरा सलूक करता है, क्योंकि वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, कि वो लोग उस चीज को जोड़ के रखते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, यानी वो अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करते हैं, ना कि लोगों के रवैयों के ताबे खुद को करते हैं। उसकी मोहब्बत और नफरत वो सिर्फ उसकी ख्वाहिशात के ताबे नहीं होती कि मैं फलां से मोहब्बत करूंगा क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, और फलां से नफरत करूंगा क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, उसे ईमान वालों से मोहब्बत होती है क्योंकि वो उनसे मोहब्बत अल्लाह की खातिर करता है। इसी तरह जो लोग खुदा के नाफरमान हैं या जुल्म ज्यादती करने वाले हैं, तो उनकी जुल्म ज्यादती से नफरत होती है कि वो लोग दूसरों को अजियत देने वाले हैं। ये सारी चीजें जिनसे हमारा रोज साबका पेश आता है, ये सब खुदा की इताअत के रंग में रंग जाते हैं, तो ऐसा शख्स मुसलमान होता है। तो इसके लिए फिर इल्म जरूरी होता है, हमें मालूम होना चाहिए कि हर मामले में अल्लाह ताला हमसे क्या पसंद करते हैं, तभी हम मुसलमान बन सकते हैं। तो लिखते हैं कि फिर आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी खुदा की मातहती में आने लगती है, यानी वो सबमिट कर लेता है अपने आप को, अल्लाह के ताबे कर लेता है। लोगों के साथ उसका सलूक और उसका लेन देन इस्लाम के तकाजों में ढल जाते हैं, ना कि अपनी ख्वाहिशात के तकाजों में। वो अंदर से बाहर तक एक इताअतशार इंसान बन जाता है, यानी जिसका काम और जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, अल्लाह की फर्माबरदारी, खा हालात मुआफिक हो या ना हो। इंसान खुदा का बंदा है। इंसान के लिए दुरुस्त तरीका सिर्फ ये है कि वो दुनिया में खुदा का बंदा बनकर रहे। इसी बंदगी वाली रविश का दूसरा नाम इस्लाम है, यानी बंदगी वाली रविश का नाम या तरीके का नाम इस्लाम है। इस्लामी जिंदगी खुदा की बंदगी और मातहती वाली जिंदगी, यानी आजाद जिंदगी नहीं है, सरकश जिंदगी नहीं है, खुद मुख्तार जिंदगी नहीं है, बल्कि उसकी सारी खुद मुख्तारी और सारी चीजें दरअसल अल्लाह के हुक्म के ताबे होती हैं। गैर इस्लाम ये है कि आदमी सरकश बन जाए और खुदा से आजाद होकर जिंदगी गुजारे, यानी ये इस्लामी रवैया नहीं कि ये सोचे ही ना इंसान के अल्लाह ने क्या चाहा है उससे, और वो कहे कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि अल्लाह क्या चाहता है, या जबान से ना भी कहे तो अपने हाल से कहे कि बस मुझे तो ये परवाह है कि मैं क्या चाहती हूँ, ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं, या मेरा दुनियावी फायदा किसमें है, मैं तो वो करूंगी। नहीं, एक मुसलमान औरत इस तरह नहीं सोचती। इसके मुकाबले में इस्लाम यह है कि आदमी इताअत शार हो और अपने आप को खुदा की वफादारी और मातहती में देते हुए जिंदगी गुजारे। यही दूसरे लोग, यानी इस किस्म के लोग खुदा की रहमतों में हिस्सादार बनाए जाएंगे। तो ये है आज का हमारा सबक, और अगर आप इस पर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। आदमी जब इस्लाम को इख्तियार करता है तो सबसे पहले उसकी सोच इस्लाम के तहत आती। तो आप जब इसको एक्सप्लेन कर रही थी ना, तो मेरे जहन में इससे बहुत अल्लाह वाला ही आ रहा था। जैसे आपने जब सूरह बकरा की तफसीर की थी तो उसमें आपने बहुत अल्लाह में बताया था कि अल्लाह का रंग होने का मतलब ये कि इंसान का उठना बैठना, बातचीत, ओढ़ना बिछोना, हर चीज में अल्लाह का रंग नजर आना चाहिए। तो इसको सुन के तो वही सारी चीजें जहन में आ रही थी कि ऑब्वियसली अल्लाह का रंग यही है कि हमारा, और इस्लाम भी यही है कि इंसान जो कुछ भी करे और जो भी सोचे वो सारा अल्लाह ताला के ताबे हो। बिल्कुल, क्योंकि कुरान पाक में भी आपकी इस बात से मुझे ये भी याद आया कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन असल में अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, और वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, और अगर इस्लाम के अलावा कोई और दीन कोई तलाश करेगा तो उससे कबूल ही नहीं किया जाएगा। वहुव फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा पाने वालों में शामिल होगा। तो इससे पता ये चलता है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है कि हम अल्लाह की फर्मा बरदारी छोड़कर कुछ और करने लगे और फिर कामयाब भी हो जाए। जी हाँ, अब आप बताइए। इन्होंने लिखा है कि in Quran we read that when Allah asked heaven and earth to come in a tat, tawan or karhan, they said we come with a tat. But here it says that kainat
heart is doing this atat with majburi. ہاں اس لیے کہ صرف زمین و آسمان کے بارے میں پوچھا گیا نا، ہر ایک سے تو نہیں پوچھا گیا. یہ ایک ایکسیپشنل چیز تھی کہ جو ان سے چاہی گئی کیونکہ اس پر انسان کو رہنا تھا، یعنی زمین پر خاص طور پر انسان کو رہنا تھا، اور زمین کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور آسمان کی چھت بنائی. اور اگر یہ دونوں چیزیں جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اگر یہ اپنی مرضی کرنے لگتی تو پھر اس صورت میں انسان کے لیے رہنا کتنا مشکل ہوتا. اسی لیے پہلے ہی سپارے میں اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، تو وہاں ان دونوں نعمتوں کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. یہ دراصل انسان کو آنر دینے کے لیے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ باقی تمام چیزیں جو ہیں ان سے بھی پوچھا گیا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر وہ خوشی سے اطاعت نہ بھی کرتی تو کیا ہوتا، انہیں مجبوراً کرنی پڑتی، اور باقی چیزیں بہرحال کر ہی رہی ہیں. اور ان کی خوشی سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنے آپ کو اللہ کی پوری تابعداری اور پابندی میں دیے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ یہ کہہ کہ ہم اطاعت کریں گے، اس کے بعد انسانوں جیسا رویہ اختیار نہیں کیا کہ وہ کہیں کچھ اور کریں کچھ. جو انہوں نے کہا وہ کر بھی رہے ہیں. سازا یہ انہوں نے بہت اچھا ایک کمنٹ لکھا ہے کہ I like this point that اسلام کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اپنی سوچ اور عقل کو اللہ کے تابع نہیں کرتے تو ہم شعوری مسلمان نہیں ہیں. بالکل صحیح سمجھا انہوں نے. اور ایک اور اسٹوڈنٹ نے اسی بات پہ کمنٹ کی کہ ہماری سوچ میں بھی اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، کیا ہماری سوچ کا بھی حساب ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، کیونکہ اگر سوچ میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے اور اندر ایک نان ایکسپٹنس کا رویہ ہے، تو پھر اگر آپ صرف ظاہری طور پر کر بھی رہے ہیں اور اندر آپ کے اعتراض ہے اور ایک ناراضگی ہے اللہ سے، تو وہ تو قابل قبول نہیں. زمین آسمان اگر خوشی سے کریں تو ہمیں خوشی سے ہی کرنا چاہیے. دادا یہ اچھا کمنٹ لکھا ہے کہ we are living in the age of depression even though when we think we submitted ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala but still we are living with our desires. What is required is learn the lesson from Ayat Konya and surrender with our heart and soul. Only then we can avoid depression and stress. ہاں جی، وہ تو انسان کو یہ بات نہیں ہے درست کہ صرف یہ ایج ہے ڈپریشن کی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈے ون سے ہی جب انسان کو دنیا میں بھیجا تھا تو ساتھ ہی کہہ دیا تھا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو تابعداری کرے گا، اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. انہوں نے سوال کیا کہ قرآن کا جو لیسن تھا اس میں سے ایک ان کو کوشچن ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی عقائد نہیں بدلتے، بلکہ یہ کہ وہ اور چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس جملے کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں؟ یعنی قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن دل جیسے نہیں بدلتے. پھر بھی ہمارا کام ہے پڑھاتے جانا، دل بدلنا تو اللہ کا کام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب یہ ہے کہ ایسی صورت میں انسان کسی کو بھی یہ سوچ کے بتانا یا سکھانا نہ چھوڑ دے کہ وہ بدل نہیں رہا، اپنا کام کرتے جائیں. والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اس کو امپورٹنس نہ دیں تو کس طرح پہ ڈیل کرنا چاہیے؟ یعنی سمجھانے کا طریقہ کیا ہوا ایسے لوگوں کو؟ تو سر میں تو خیال ہے جیسے بکلیٹ بھی ہے والدین ہماری جنت، اور اسی طرح آپ پہ ایک لیکچر بھی ہے والدین ہماری جنت، تو میرے خیال میں وہ چیزیں دی، دل تو اللہ ہی بدل سکتا ہے. بالکل، یعنی انسان جتنا سمجھا سکتا ہے سمجھا دے اور باقی اللہ پہ بھروسہ کرے. آج نہیں تو کل دل کھل جائے گا، صبر سے کام لے. لکھا ہے کہ do non-believers also do tasbih as everything doing tasbih of Allah. ان کا جسم کر رہا ہوگا، ان کا شعور اور ان کی جو اپنی چوائس کے ساتھ نہیں وہ کر رہے. جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں سب کچھ یہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اگر ہم نہ بھی کریں، لیکن ان کی تسبیح سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل فائدہ اس وقت ہے جب ہم اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اصل چیز ہے ہماری مرضی.
کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ اتنے سالوں سے ہم اسلام کو فالو کر رہے تھے لیکن آج کا لیکچر سن کے we feel so privileged to be part of Islam. الحمدللہ. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے اور جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں ان کو اسی کی خوشی میں استعمال کریں. ہم اسی میں کامیابی ہے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمارے دل، دماغ، زبان، ہاتھ، پاؤں سب اللہ نے بنایا ہے. ہم میں سے خود کسی نے کچھ نہیں بنایا. تو اگر اس نے بنایا ہے تو پھر اسی کا حق ہے نا کہ سب سے زیادہ اس کی مرضی کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کیا جائے. کیونکہ اگر ہم کوئی چیز بنائیں، مثلا آپ نے اپنا گھر بنایا اور آپ ہی کو اس میں رہنے نہ دیا جائے یا آپ کی مرضی کے مطابق اسے نہ چلنے دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا محسوس کریں گے. مثلا گھر آپ کا ہو اور آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز وہاں نہ رکھ سکیں نہ اٹھا سکیں تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگی نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز بنائی اور پھر ان سب چیزوں کو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق نہ چلایا جائے. کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے. استاذہ کچھ اسٹوڈنٹس لکھا ہے کہ I used to do tit for tat but now I have changed because now I know we have to obey Allah, not our heart, and Allah will ask us what we have done, not others, what others are doing. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے آپ کی سوچ اور اس عمل میں. استاذہ انہوں نے لکھا ہے کہ استاذہ ماشاء اللہ after listening to your lectures my life has changed a lot. I started doing sabr in everything. الحمدللہ. کیونکہ صبر ہی کے ساتھ کامیابی ہے. کیونکہ آج میں صبح حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سن رہی تھی کسی کا لیکچر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے خلاف فیصلہ بھی کر دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا تو یونس علیہ السلام گھبرا کے آخری مومنٹ پہ چھوڑ کے چلے گئے. اب بعد میں جب قوم نے عذاب آتے دیکھا تو فوراً توبہ کرنے لگے اور سوچنے لگے اور پلٹ آئے. تو اگر یونس علیہ السلام صبر کرتے اور وہاں موجود ہوتے تو وہ اپنی قوم کے پلٹنے کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کامیابی کتنی قریب تھی. لیکن کیا ہوا یہ کہ وہ چلے گئے اور پھر وہ جب کشتی میں سوار ہو کر کہیں جانے لگے تو آپ سب کو اس اگلی کہانی کا پتہ ہے کہ بہرحال پھر وہ کشتی ڈوبنے لگی اور پھر قرہ اندازی ہوئی اور ان کا نام نکلا اور ان کو سمندر میں پھینکا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہ مچھلی اندھیروں میں نیچے سمندر کی تہہ میں کے قریب چلی گئی. تو یہ سارا وقت ان کے لیے کس قدر آزمائش کا وقت بن گیا. تو بعض اوقات ہم بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بے صبرے ہو کر ایسے رویے اختیار کر لیتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے. تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑا حملہ اس وقت کرتا ہے جب بالکل ہم کامیابی کے قریب ہوتے ہیں. تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیتا ہے. تو صبر جو ہے نا وہ آخری مرحلے تک بہت ضروری ہے. اگر ہم ساری زندگی بھی صبر کرتے رہے ہیں اور آخر میں آ کر ہم بے صبری کر جائیں تو سب کیے دھرے پہ پانی پھیر دیں گے. تو یہ صرف ایک دن کی یا ایک مہینے یا ایک دفعہ قرآن پڑھنے کی یا ایک چند دنوں کی بات نہیں ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے مینٹین رکھنا بھی ضروری ہے اور یہ اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس لیے انسان اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا رہے اور کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت قابل ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں. چلیے آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.